السلام علیکم ساتھیوں دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی اسٹوری چینل انوکھی کنٹینٹ 786۔ دوستوں ساتھیوں، بدروحوں کے غار کی آج میں آپ کو تیسری قسط سنانے جا رہا ہوں۔ رشید اور عادل بلند پہاڑوں کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ پہاڑ دیکھے تھے۔ سڑک سے ایک ڈھلوان نما راستہ نیچے گہرائی میں جاتا تھا۔ انہوں نے سفری بیگ کو کندھوں سے لٹکائے اور ڈھلان پر احتیاط سے اترنے لگے۔ نیچے پہاڑی وادی تھی۔ تقریباً 200 فٹ کا فاصلہ طے کر کے وہ نیچے وادی میں پہنچ گئے۔ عبدل نے رشید کو بتایا کہ اگر بڑا عقاب پہاڑی کے کوہ یا غار نما سوراخوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کافی فاصلے پر نظر آنے والے پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ ان کے آس پاس بڑی بڑی چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں۔ راستہ کافی دشوار تھا۔ چلتے چلتے سہپیر ہو گئی، مگر بلند پہاڑ ابھی تک دور تھے۔ تھک کر وہ ایک چٹان کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے خوراک کی طور پر ساتھ لائے بسکٹ کھائے اور پانی کی بوتل سے اپنی پیاس بجھائی۔ چند منٹ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ بعد میں وہ دوبارہ روانہ ہوئے اور شام کے قریب بلند پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ گئے۔ پھر وہ پہاڑوں میں عقاب کے آشیانے کو تلاش کرنے لگے تو شام کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ پہاڑ کے پاس رک گئے۔ وہاں پتھریلی زمین تھی۔ پہاڑ کی اترائی میں انہیں ایک غار دکھائی دیا، لیکن غار میں اندھیرا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس غار میں عقاب کا گھونسلہ وغیرہ ہوگا، عادل نے رشید سے کہا، لیکن اس وقت تو عقاب اور اس کی مادہ بچوں کے ساتھ سو رہے ہوں گے۔ رشید نے کہا، ہم نے غار میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ہماری آنکھیں نکال لیں گے، کیونکہ بچے ہر جاندار کو پیارے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات ہے، عادل نے سر ہلا کر کہا، لیکن کیا دن کے وقت عقاب اور اس کی مادہ اندر ہوں گے؟ نہیں، جیسے انسان اپنے بچوں کے لیے کمانے کی خاطر روزانہ صبح صبح اپنے کام پر جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی اپنے بچوں کی خوراک اور دانہ تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کو گھونسلوں میں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم صبح سورج نکلنے پر اور عقاب کے جتنے بھی بچے اندر ہوں گے انہیں اٹھا کر چل دیں گے۔ فی الحال ہم سو جاتے ہیں، کیونکہ کل واپسی کے لیے بھی ہمیں اتنا سفر کرنا ہوگا، رشید نے تفصیل سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے بیگ سے چادر نکالی اور صاف جگہ پر بچھا کر ان پر لیٹ گئے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے رشید کو جلدی نیند آ گئی، لیکن عادل کو نیند نہ آئی۔ وہ عقاب کے بچے پکڑنے کے لیے بے تاب تھا۔ آدھی رات ہوئی تو اسے غار کی جانب سے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سی سنائی دی۔ اس نے غار کی طرف دیکھا تو اس میں 2 عقاب نکل رہے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس لیے عادل کو دونوں عقاب صاف نظر آ رہے تھے۔ عقابوں کا جوڑا اڑتا ہوا قریبی چٹان پر جا بیٹھا تو عادل کو بے اختیار ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، جس میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ مگر عقاب اور اس کی مادہ چند لمحے بعد چٹان سے اڑتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو عادل نے فوراً رشید کو جگا دیا۔ پیارے دوستوں، پیارے ساتھیوں، یہ تھی بدروحوں کے غار کی تیسری قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل انوکھی کنٹینٹ 786 کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کو بدروحوں کے غار کی بقیہ قسطیں بر وقت سنا سکوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔